ساری جگہ پہ گئے، مرکز میں گئے، وہاں سے کچھ دین سیکھا، کچھ اپنی عقل استعمال کی، بعد میں جا کے تنظیم بنا لی اسلام کے نام پر، پھر فنڈ اکٹھے کیے، فنڈ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ جانتا ہے وہ کہاں کرتے ہیں استعمال۔ یہ ہے دین کے نام پر دنیا کو جمع کرنا۔ بڑا ماحول ہے آج کل، جس طرح کا بندہ دیکھو اس کے سامنے اس طرح کی بات کر کے تو اس کی جیب سے فنڈ نکلوا لیا، بعد میں اس سے اپنی دنیا بناتے رہے۔ فرمایا کہ جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا اس سے دنیا کو کمائے گا، کل قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ یہ ہے علم دین کے وہ آداب جو علم سیکھتے ہوئے جن کی طرف توجہ کرنا بڑا لازمی ہے کہ بندہ جو ہے وہ علم دین سیکھتے ہوئے آداب کا خیال رکھے کہ علم دین، میں نے عرض کیا، علم کی اسلام کے اندر انتہا، مقصود، مول، ٹارگٹ اس کا یہ ہے کہ دین سیکھا جائے صرف ایک کام کے لیے کہ اس دین سیکھنے سے اللہ کو راضی کرنا، وہ راستہ پہچاننا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ جس راستے پر میں چلوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول میرے اوپر کرم فرمائے۔ دین کو سیکھنے کا ٹارگٹ اور موڈ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ دین جو ہے وہ سیکھ جائیں اور سیکھ کر سکھانے کے منصب پر جا پہنچے، اور جنہوں نے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے دین کا علم سیکھا، پھر خالق کائنات نے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کے بھی پروٹوکول بیان کرا تاکہ دین جو ہے وہ مستحکم رہے، دین جو ہے وہ مضبوط رہے۔ دین کی اقدار جو ہیں، جس طرح ہر فیلڈ کی ایک اپنی اقدار ہوتی ہیں، دین کی اقدار جو ہیں وہ علماء دین سے ہوتی ہیں۔ مساجد، مراکز، دریوں، ٹینٹوں سے، سپیکروں سے، اچھی سکاف رکھ لینے سے، اچھے آفسز بنا لینے سے دین کی اقدار نہیں ہوتی۔ دین کی اقدار دین والوں سے ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لیس من امتی، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں شامل ہی نہیں ہے، وہ شخص میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ میرا کلمہ بھی پڑھے یا رسول اللہ، کون سا شخص؟ فرمایا وہ شخص میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 فرمایا وہ شخص جو اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت نہ کرے۔ They are badly victim. Especially for the سو پھر تو ہے۔ ہم نے دین کو سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے فرمان کی روشنی۔ دین اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا نام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ شخص میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرتا، اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرتا۔ اس میں یہ والدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے نہیں کیا اس مقام پر، جو قریبی رشتہ دار جن کا ویسے ہی حق ہوتا ہے، بڑے بھائی، والدین، ان کا ذکر نہیں ہے، مجموعی طور پر فرمایا۔ فرمایا تم گلی میں جا رہے ہو، تم سے کوئی بڑی عمر کا بندہ گلی کے اندر جا رہا ہے تو اس کو سلام کر کے گزر جو، یہ اس کی عزت کرنا ہے۔ فرمایا وہ شخص میرا امتی نہیں ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرتا، جو بڑوں کی عزت نہ کرتا۔ اسلام کے جو ہیں وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہماری ایک اپنی پہچان ہے، ہمارے اپنے طور طریقے ہیں۔ اسلام واش روم میں جانے سے لے کر کسی بہت بڑی علاقے کی حکومت سنبھالنے تک، حکمران بننے تک، اسلام ایک ایک مقام کے اوپر اپنی ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔
ہمارے گلی میں چلنے کے اپنے آداب ہیں، کھانا کھانے کے اپنے آداب ہیں، لباس پہننے کے اپنے آداب ہیں، آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنے یا نہ دیکھنے کے اپنے آداب ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے اپنے آداب ہیں۔ ہم بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں کسی تہذیب اور کلچر کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوں یاد رکھیں، ہم اگر کسی کلچر سے متاثر ہو جائیں، یہ بڑی اصولی بات یاد ہے، ہم اگر کسی اور تہذیب سے متاثر ہو کے اس طرح کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر سے مسلمانی جو ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے، ہمیں قدر کوئی نہیں رہی اسلام کی۔ جب ہم کسی سے متاثر ہوں، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو متاثر کر کے اللہ کے قریب کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے، آج ہم وہ قوم بن گئے ہیں کہ جن کی نہ لباس اپنا، نہ پہچان اپنی، نہ زبان اپنی، نہ تہذیب و ثقافت اپنی، نہ ہمارا چلنا پھرنا اپنا، نہ بول چال اپنی، نہ دیکھنا یا نہ دیکھنا اپنا۔ ہم کسی بھی معاملے میں، کم و بیش ہر معاملے میں اپنی پہچان کو گم کر بیٹھے ہیں۔ تہذیبوں کے ملاپ کا یہ جو دور آیا ہے، تہذیبوں کے ملاپ کا، کہ تہذیبوں کو مکس ہو جانا چاہیے، یہ سارے ملاپ کا بھار اور وزن ہمارے اوپر ہی گرتا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم اپنی زبان اور رنگ اور لباس اور ثقافت نہیں چھوڑتی، بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم چھوڑ دیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، بات دور نہ چلی جائے، کہ اسلام نے جو ہمیں کلچر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کلچر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرتا۔ ایک موقع پر ایک حدیث پاک مجھے اور یاد آ گئی، حضرت سعد بن عبادہ بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، وہ گلی میں جا رہے ہیں، اب یہ گلی میں چلنے کے آداب ہیں، وہ گلی میں جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں گلی کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ناپسند فرمایا۔ اب اس ماحول میں جو بچے پلے بڑے ہیں، میں ان کو متوجہ کروں، میری بیٹیاں سسٹرز بھی بیٹھی ہیں، ان کو متوجہ کروں۔ حضور نے حضرت سال کو جو جا رہے تھے یا جو بھی ساتھ ان کو متوجہ فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، ان کا نام لے کر جو بھی ان کا نام تھا، فرمایا کہ تم گلی کے اندر ابو بکر سے آگے آگے چل رہے ہو۔ میں دیکھو تو صحیح ابو بکر کا میری بارگاہ میں مقام کیا ہے، میں جانتے نہیں یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تم گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہے ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مقام و مرتبہ میں بڑا ہے، جس کو آپ اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنے سے نیک اور اچھا سمجھتے ہیں، گلی میں چلتے ہوئے بھی اس کی ایک رسپیکٹ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ وہ جو آگے چلنے والے تھے وہ صحابی رسول نہ تھے، بولیے صحابی تھے حضور کے، لیکن مقام و مرتبہ چونکہ حضرت صدیق اکبر کا زیادہ تھا، حضور نے ان کو دیکھا تو نام لے کر مخاطب فرمایا، فرمایا تم گلی میں ابو بکر کے آگے چلتے ہو۔ یعنی چلنے پھرنے کے طریقے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان چلتا ہوا نظر آئے، اس کی ایک اپنی تہذیب و ثقافت ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، یہ اپنے اصولوں کے ساتھ زندہ ہے جہاں پر بھی ہے۔ اور یہ تو ایسے اصول ہیں جن سے تو دنیا کی کسی مملکت میں آج تک یو این او کے چارٹر نے ان چیزوں سے منع تو نہیں کیا، وہ یہ منع کیا ہوا ہے، ہم خود چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم خود چھوڑے بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں، اب میں بس ایک جملہ بول کے آگے بڑھتا ہوں، ہم ہر چیز میں اپنے اس کلچر کو فالو کیے ہوئے ہیں جو انڈو پاک کا مشترکہ کلچر تھا، جو ہندوستان پاکستان کا مشترکہ مسلم اور کافر کا مشترکہ کلچر تھا۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ کسی کے گھر جا کے دیکھ لیں، آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے، 50 سال پہلے کے روایت